السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سورۃ الاخلاص۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں خود کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات پانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں سے تقوی اختیار کرنے والوں کو وارث بنائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، یہ سورت اللہ رحمان کی صفت ہے اور توحید و ایمان کو جامع کرنے والی سورت ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہا گیا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی ذات کی خالص صفت کو بیان کرتی ہے اور یہ وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ سورت خالص توحید پر مبنی ہے جس کے بغیر بندے کی نجات ممکن نہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو شرک سے نجات دیتی ہے۔ اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ جو شخص اس سورت کو جان لے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اسی لیے اسے سورۃ المعرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأن معرفۃ اللہ تعالی انما تتم بمعرفۃ ما فیہا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی سورت میں بیان کی گئی صفات کے ذریعے مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں حکم دیا کہ ہم پوری یقین دہانی اور مضبوط عقیدے کے ساتھ یہ بات کہیں اور مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ اپنی ذات، ناموں اور صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، ہمسر، مثال یا نظیر نہیں۔ وہ کمال، حسن اور جلال میں منفرد ہے۔ وہ کائنات کی ہر چیز اس پر گواہی دیتی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ، ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ وہی واحد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ تمام حاجات میں مقصود ہے، صفات اور افعال میں کامل ہے، تمام مخلوقات اس کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں۔ بیٹا والد سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا جز ہوتا ہے، اور بیٹے کی ضرورت محتاجی کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ بیٹا بنایا، نہ بادشاہت میں کوئی شریک رکھا، اور نہ کوئی کمزوری سے اس کا مددگار بنا۔ اس صورت میں 3 باطل گروہوں کا رد موجود ہے۔ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ الاعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے اقوال سے
اپنی پاکی کو اس طرح بیان کیا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اور ہر پیدا ہونے والا فانی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ اور باقی ہے، نہ وہ مرے گا اور نہ وہ فنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت اور بزرگی والا چہرہ ہے۔ آخر میں سورۃ الاخلاص ختم ہوتی ہے اللہ کے لیے کفوا احد ہمسر کی نفی پر، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس جیسا کوئی نہیں زمین و آسمان میں۔ جس نے اس صورت سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی نماز میں اپنے ساتھیوں کو سورۃ الاخلاص پڑھ کر ختم کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو ذرا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ اپنی نماز کو آخر میں، نماز کی آخری آیت میں سورۃ الاخلاص کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لأنہا صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، کیونکہ یہ سورۃ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، ہم میں سے کون یہ کر سکتا ہے، یعنی قرآن کا ایک چوتھائی، ایک ثلث پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، سورۃ الاخلاص کا پڑھنا قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ یہ سورت ہر مسلمان کے لیے روزانہ کا ورد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سنت الفجر، مغرب، وتر، صبح و شام کے اذکار اور ہر نماز کے بعد اسے پڑھتے تھے۔ یہ سورت جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا وجبت، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنت، جس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ دعا میں اس سورت کے وسیلے کی فضیلت، ایک شخص نے دعا میں کہا اللہم انی اسألک باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے واسطے جو ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنا نہیں اور نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس دعا کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا قد غفر لہ قد غفر لہ قد غفر لہ، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ اے اللہ کے بندو، جس نے سورۃ الاخلاص میں غور و فکر کیا وہ اس یقین تک پہنچ گیا کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں جبکہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو واحد حقیقی معبود سے جوڑو، تمام مقاصد میں اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توحید کو پورا کرو
اور بندوں کے ساتھ دل لگانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ سے بھی تو راضی ہو جا، اور ان کے پیروی کرنے والوں سے بھی تو قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما جہاں پر ضرورت ہے، اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اللہ تو بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔